محسوس ہوا آج تک ایسے کوئی جنازے ہم نے نہیں اٹھائے تھے. حالانکہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہیم و شہیم صحابی جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے آخرت کی فکر اس قدر لگی ہیا اسقمتنی وامرضتنی واصغرتنی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی نے مجھے کمزور کر دیا, اسی نے مجھے بیمار کر دیا, اسی نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آخرت کی اتنی فکر لگتی ہے. اور اللہ والو صحابی رسول ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا کیا بنے گا, اسی فکر نے رات و دل مجھے کھایا جاتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو میں جو عمل کروں اللہ رب العالمین نے مجھے دنیا میں اس کا بدلہ عطا فرما دیا, قیامت میں میرا کوئی حصہ نہ ہو. جب وہاں بھی جواب ملے گا میں کیا کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایسا مجھے چند آیت قرآن کریم کی چند سورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا, میں تم سے کیا کہوں, مجھے خود اپنی فکر لگی. سورہ ہود اور اسی طرح کی مثال سوروں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے لوگوں, اے میرے صحابہ کرام, سورہ ہود نے مجھے بوڑھا بنا دیا جس میں قیامت کا ذکر آتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ جاتے تھے اگر زمانے میں دنیا میں آندھی چلنا شروع ہو جاتی, بادل چھا جاتا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے تھے. ہو نہ ہو قیامت ابھی آ جائے گی, رب کریم کو جواب کیا دوں گا, میں نامہ اعمال میں ہے کیا جو میں اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کروں, کیا رب کریم کو چہرہ دکھاؤں. دعا فرماتی اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ. اے رب کریم مجھے جب تک زندگی دی مسکین کی حالت میں زندگی دے, میرے پاس کوئی دولت نہ ہو. وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا, اے رب جب مجھے موت آئے, جب میں تیرا پیارا بنوں, اے رب کریم میرے پاس دنیا کی کوئی دولت نہ ہو. وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اے رب کریم جب وہ امیروں کی جماعت لگے گی, امیروں کی صف لگے گی, بڑے بڑے لوگوں کی صف لگے گی, بڑے بڑے حاجیوں کی صف لگے گی, جب حساب و کتاب کا وقت آئے گا, اے رب کریم مجھے یتیموں غریبوں کی فہرست میں مجھے اٹھانا جن کا حساب بڑا آسان ہوگا. ترمذی شریف کی روایت میں نے پیش کر دی. اس وقت مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سن لی. اللہ اکبر, آج کی ہماری مائیں بہنیں ہماری بیوی اگر سن لیں تو کہ دنیا تو سارے لوگ دولت مند بننے کے چکر میں, اور آپ رب کریم سے دولت مانگنے کے بجائے آپ نے غریبی مانگ لی, میں آپ کے پاس نہیں رہ سکتی. پتہ نہیں آپ کو طلاق دینے سے پہلے وہ خلاق لے کر کے وہ چلی جائے. مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیوں, یہ دعا کیوں کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ غریبوں سے محبت کیا کر, ان کو اپنے قریب بٹھایا کر, ان کی صحبت میں رہا کر. اس لیے کہ یاد رکھو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ امیروں کے مقابلے میں یہ غریب لوگ 40 سال پہلے جنت میں جا کے مزے لیں گے, جب تک یہ پریشان ہوں گے کہ ٹول برانڈڈ خریدا تھا, کہاں سے پیسے کمایا, حساب و کتاب میں پھنسے ہوں گے, جب تک یہ غریب لوگ مزے لے رہے ہوں گے جنت میں. یہ ہے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخرت کی فکر دی. اللہ اکبر, مائیں بہنیں میں بھی بیٹھی ہیں, ان کے لیے بھی کچھ بات بتلا دوں. اور وہی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے جب غزوات ہوئے, جنگیں ہوئی اور مال غنیمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے, مہاجرین و انصار نے اپنے بیویوں کے خرچے بڑھائے, کچھ دیے. اس وقت برکت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 9 بیویاں 9 ازواج مطہرات تھی,
اور چاروں طرف سے آ کر گھیر کر بیٹھ گئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اخراجات دیتے تھے ہمیں گھر چلانے کے لیے جو خرچے دیتے تھے, ہم دنیا داری نہیں مانگتے, اپنے زیورات کے لیے پیسے نہیں مانگتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑھا دیجئے بس, اتنے کا سوال کیا. کون؟ ازواج مطہرات نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر سوال فرمائے, پوچھے. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی فکر تھی اپنے اہل و عیال کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آپ صرف یوں چاہتے ہیں کہ میں ہی جنت چلا جاؤں, یہ کوئی کامیابی نہیں. بیوی بچوں کو لے کر اللہ رب العالمین کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, خود کو بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ, اہل و عیال کو بچاؤ. کہاں سے؟ جہنم کی آگ سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہراً یہ فکر لگی کہ اب تو میری بیویاں جو ہیں دنیا داری کی طرف شاید بڑھنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور ایک مہینے تک یہ بات کی, قسم کھائی کہ میں اپنے ازواج بیویوں سے بات نہیں کروں گا. صرف سوال کیا تھا کہ کچھ خرچے بڑھا دیجیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر جب 29 دن ہوئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتر آئے. صحابہ کرام پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو مہینہ ہوا نہیں, ایک دن باقی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مہینہ اتنا اتنا اور اتنا کا ہوتا ہے, یعنی 10 10 اور 9 29 کا بھی مہینہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں کی خیر خواہی, ان کے پاس آنے کی طلب تھی, لیکن تربیت یہ دینا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں دنیا داری میں نہ پڑ جائے. اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آئی قرآن کریم میں, فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک, اے میرے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہو, یا ایھا النبی قل لازواجک. انشاءاللہ غالباً یہ آیت جو ہے نا سورہ احزاب میں آیت نمبر 28 29 آپ پڑھ لیں گے, پورا اندازہ لگ جائے گا. قل لازواجک, اپنی بیویوں سے کہو, کیا کہہ دو, ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا. اور میرے پیغمبر جو چیز آپ کو پسند نہیں وہ مجھے بھی پسند نہیں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نبی آپ بیویوں سے کہو, اعلان کرو, اگر تو دنیاوی زیب و زینت چاہتی ہو, دنیاوی زندگی چاہتی ہو تو آؤ فتعالین, آ جاؤ, امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اور میرے پیغمبر سے کہو کہ آ جاؤ, میں تمہیں دنیا داری دے دوں, کچھ دے دلا دوں, پھر میں تمہیں اپنے حرم سے آزاد کر دوں, پھر میں تمہیں طلاق دے دوں, میں اپنے گھر سے رخصت کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ آیت دیکھی آپ خود کانپ گئے. رب کریم نے فرمایا اگر یہ دنیا داری چاہتی ہے پھر میرے نبی کے حرم میں نہیں رہ سکتی. اللہ اکبر. ایک آیت اور بھی, وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت چاہتی ہو, آخرت کا گھر چاہتی ہو, تو اللہ رب العالمین یاد رکھو کہ جو تیاری کی ہے, آت اللہ المحسنات منکن اجرا عظیما, تمہارے لیے تم میں سے جو نیکوکار ہوں ان کے لیے اجر عظیم رب کریم نے تیار کر رکھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہلے, اور یوں فرمایا کہ عائشہ جلد بازی سے فیصلے نہیں لے لینا, چونکہ محبت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. کہ عائشہ جلد بازی میں فیصلے نہیں لے لینا, میں جو باتیں بتلانے جا رہا ہوں, جو پوچھنے جا رہا ہوں, بڑی سوچ سمجھ کر جواب دینا. اور پھر جب یہ آیت پڑھ کے سناتی, کہنے لگی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام, کیا میں اس بارے میں آپ کے بارے میں اپنے ماں باپ سے میں مشورے لوں؟ میں نے تو دنیا داری چھوڑی, دنیا کی زیب و زینت سے مجھے کیا لینا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مجھے دنیا داری نہیں چاہیے, دنیا کی دولت, دنیا کی زیب و زینت نہیں چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے رب کریم کی محبت محبوب ہے, اس کے رسول کی محبت محبوب ہے, آخرت کا گھر محبوب ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطیاں معاف ہو. تمام ازواج مطہرات نے یکی بات دیگرے یہ جواب دیے, او اللہ والیوں, او میری ماں
शौहर गरीब हो, अगर कमाई कुछ कम किया करता हो, शौहर को रातों दिन न कोसो, ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा प्रेस न डालो, ज्यादा उसको परेशान न किया करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो, इलाही जैसे भी जिंदगी कटेगी कट जाएगी, आखिरत की जिंदगी बन जाए, दुनियावी जिंदगी कोई माना नहीं रखती। अब मैं बतलाऊं एक मिसाल देकर। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला एक सफर में थे, बयाबान में एक चरवाहे को देखा जो बकरियां चरा रहा था। कैसे फिक्र रहती थी हम आप याद करें। उस वक्त खाने का टाइम था, इन्होंने दस्तरखान लगाया। उसके बाद फिर वो जब बकरियां देखे तो पहले बकरियों के बारे में कहा कि ऐसा करो, मुझे एक बकरी दे दो, मैं तुझे चंद पैसे भी दूंगा, रकम भी दूंगा, और बकरी जो ज़बह करूंगा ना उसमें से कुछ गोश्त भी तुझे अता कर दूंगा, तुझे इतना फायदा हो जाएगा। समझाया पड़ा। वो कहने लगे नहीं, ये मेरा माल नहीं, ये मेरी बकरियां नहीं, मैं तो अपने मालिक की बकरियों को लेकर के आया हूं, उसी को चराने के लिए आया हूं। अगर एक बकरी मैं आपको दे दूं, अमानत में खयानत होगी, अपने मालिक को जवाब क्या दूंगा, मेरा जवाब क्या बनेगा? वो कह लगे कुछ भी बहाने कर देना, कह देना भेड़ियों ने खा लिया। बहाने तो लाखों मिल जाएंगे ना झूठ बोलने के लिए, बहाने बना देना। वो कह लगे ठीक है, बहाने से मेरा मालिक मान जाएगा, लेकिन मुझे तो इसका भी जवाब दे दो, मुझे एक न एक दिन मरना रब्बी करीम के सामने जाना होगा। अब्दुल्ला मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को क्या जवाब दूं, रब्बी करीम के सामने मैं क्या जवाब दूं? अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला ने देखा बड़ा अमानतदार है, एक और आजमाइश करूं। खाने के लिए दस्तरखान लगाया, कहने लगी आ जाओ बैठ के खा लो। कहने लगे नहीं जी मैं तो रोजे से हूं। गरीब साहबी रोजे से चिलचिलाती हुई धूप में बकरियां चरा रहा है अपने मालिक की, रोजेदार है, फिक्र किस कदर लगी। दुनिया कमाना मना नहीं, लेकिन मना उस वक्त हो जाती है जब हो जाता है जबकि आदमी सिर्फ और अपने आप को दुनियादारी में लगा बैठे। हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके जनाजे को लेके गए, सहाबा किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पे बैठे, कब्र के किनारे बैठे, और हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जनाजा जब कब्र के अंदर रखा गया, नबी अलैहि सलाम इस्तिग़फ़ार करने लगे, रोने लगे, इस्तिग़फ़ार करते रहे। सहाबाए किराम पूछने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तक इतने जनाजे दफनाए गए, आज तक हम लोगों ने आपकी ऐसी हालत न देखी। जब साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जनाजा कब्र में रखा गया, आपकी हालत तब्दील होने लगी, आप रोने लगे, आप दुआ करने लगे, साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए इस्तिग़फ़ार करने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है, माजरा क्या है? कहने लगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और लोगों मेरा साथ ऐसा, मेरा साहबी, मेरा दोस्त था जिनकी मौत पर अर्श भी झूमने लगा, आसमान के दरवाजे पहले से खोल के रखे गए कि पाकीज़ा रूह आने वाली है। इतने जिनकी स्वागत हुई, इतना जिनको खुशामदीद कहा गया, जिनके लिए बड़े बड़े फरिश्ते आए, खुशबू लेकर आए जन्नत की बालाखानों से, उस मेरे साथ की कब्र ने मेरे साथ को दबाना शुरू कर दिया। इतना दबोचा मेरे साथ की नाश बिल्कुल बाल की तरह बारीक हो गया। और ऐ लोगों याद रखो, मेरी उम्मत हो कोई भी हो, दुनिया में जब लोग कब्र में मय्यत की हालत में डाला जाता है, कब्र एक मर्तबा जरूर दबाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि नेक आदमी हो एक मर्तबा कब्र दबाएगी, बुरा आदमी हो कयामत तक दबा दबा कर उस आदमी को परेशान करेगी, अजाब का बायस बनेगी। मैंने इस्तिग़फ़ार रब्बी करीम से किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कब्र को फिर कुशादा कर दिया। मेरे साथ फिर अपनी हालत पर आ गए, फिर फरमाने
فرمانے لگے لوگو تمہیں کیا معلوم میرے ساتھ کی جنازے ہیں، تم اٹھا کے اپنے کندھے پہ ظاہر لائے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے جنازے کے لیے اپنے نوری مخلوق میں سے 70,000 فرشتوں کو بھیجا۔ اے فرشتوں جاؤ میرے بندے ساتھ کا جنازہ ادا کرو۔ کسی کے جنازے میں بڑے عالم چلے جائے بڑا خوش ہوتا ہے، کسی کے جنازے میں حاجی چلے جائے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور یوں ہے روایت میں کہ 40 لوگ اگر موحد ہوں، مخلص ہوں، اللہ والے ہوں، اگر کسی کے جنازے میں چلے جائے تو اللہ رب العالمین اس کو بخش دیتا ہے، اس میت کو بخش دیتا ہے۔ اگر موحد لوگ چلے جائے، جس کے جنازے میں فرشتے آ جائیں، خود امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنازہ پڑھائے، ان کی مغفرت کا، ان کے بلندی کا، ان کے درجات کا کیا حال ہوگا رب کریم کے سامنے؟ کیا بنے گا؟ بس ایک اور چھوٹی سی حدیث میں بتلا دوں چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک انصاری صحابی جو نوجوان تھا انتقال ہو گئے، ان کے جنازے میں قبرستان گئے اور جنازے پڑھائے، ابھی گھر بننا شاید کچھ باقی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس جا کر بیٹھ گئے، ایک لکڑ سے مٹی کوریدنے لگے، یوں ہی جیسے آدمی فکر مند ہو یا کچھ سوچ رہا ہو، اور نبی علیہ السلام زاروں کے تار رونے لگے، اتنا روئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک سے آنکھوں سے آنسو بہ کر داڑھی سے ہو کر زمین پہ گرے، وہاں کی مٹی گیل ہونے لگی، اتنے روئے قبر کو دیکھ کر۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی فکر لگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام یا اخوانی فاعدوا لمثل هذا، اے میرے بھائیوں اور میرے صحابہ کرام آج کی اس دن کی تیاری کرو، قبر میں آنے سے پہلے تیاری کرو، یا آنے سے پہلے تیاری کرو، اس لیے کہ قبر جب میت کو رکھ دیا جاتا ہے قبر یہ نہیں دیکھتی بڑا خاندان کا آدمی ہے، بڑا خاندان سے آیا ہے، عالم کا بیٹا ہے، عالم کی بیٹی ہے، حاجی کا بیٹا ہے، یہ بڑا چودھری کا بیٹا ہے، بڑا عہدیدار گھرانے کا ہے، مکھیا کی گھرانے کا ہے، قبر یہ نہیں دیکھتی۔ قبر کہتی لوگوں میں کسی کے منصب نہیں دیکھتا، کسی کی ذات نہیں دیکھتا، اور لوگوں جب جس کے اعمال جیسے ہوں گے مجھ میں آنے سے پہلے اعمال کی تیاری، مجھ میں آنے کی تیاری کر کے آنا۔ میں کیڑوں کا گھر مکوڑوں کا گھر، اپنے بدن کو اتنا نہ پالو، اتنا زیادہ آرام نہ دو کہ مجھ میں آنے کی بات کیڑے تیرے جسم کو خوراک بنائے، تیرے جسم کو کھائے، مٹی سارا کا سارا بنا دے۔ دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں اتنا تھکاؤ، جب قبر میں آ جاؤ اللہ کی فرشتی کہے اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے، بڑا کام کر کے آیا ہے، بڑی عبادت کی ہے، ان کو نہ جگاؤ، پریشان نہ کرو، قبر میں آرام سے قیامت کی آنے تک سونے دو۔ دنیا میں آرام کریں گے تو اس جگہ پہ مصیبت ملے گی، سزا ملے گی، جہاں پر لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ انسان مر پائے گا نہ زندہ رہ پائے گا، یعنی تکلیف اس قدر ہوگی انسان کہے گا نہ زندگی ملی نہ موت ملی۔ اسی لیے وہاں کی تیاری، اپنے زبان کی حفاظت، اس موضوع سے الحمدللہ فضیلت الشیخ ضیاء الحق فیضی حفظہ اللہ و تولیٰ نے آپ کے سامنے کر دی۔ اسی طرح سے نیکیوں میں جلدی کی تیاری، فضیلت الشیخ شفیق عالیاوی حفظہ اللہ جن کی دعوت پر میں مدعو ہوں، آیا ہوا ہوں، الحمدللہ اللہ رب العالمین شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وقت تھا میرا، میں آ بھی گیا، انسیت ہے، محبت ہے، الحمدللہ دعا کر رب کریم سے علماء کرام کی محبت اور عوام الناس کی محبت اللہ رب العالمین برقرار رکھے، جو نیکیوں کے اللہ رب العالمین دینے کا وعدہ کرتا ہے کہ اگر آپسی محبت رہی تمہارے سارے اعمال قبول کیے جائیں گے۔ تو ہمیں رہا آپ کو اپنی زبان کی، نظروں کی، اعضاء و جوارے کی حفاظت یہ فکر آخرت کی تقاضا کرتی ہے۔ کیا ہے دنیا میں رہنے والوں، ایک دن تم جاؤ کبھی کبھی قبرستان جا کر دیکھا
یاد رکھا، بیوی کچھ دن تو یاد رکھے، بیٹیوں نے کچھ دن تو یاد رکھے، خاندان والوں نے. پھر بلا بیٹھے، پوچھو جی دادا کی قبر دکھاؤ، کہتے یاد نہیں رہا. کون سی قبر یاد نہیں رہا، وہ قبر بھی ڈہ گئی ہے اور اوپر گھاس بھوس نکل آیا، پتہ نہیں لگتا کون سی قبر ہے. اللہ اکبر. اس دنیا میں ہم نے آپ نے یہ کہہ کر کے چلو جی اولاد کو بنا دو، اولاد کو تجارت کرا دو، کاروبار کرا دو، یہ کرنے کی وجہ سے دنیا داری میں پڑ گئے. صرف نہیں، دنیا کمائے، راتوں دن کمائے، کوئی بات نہیں، لیکن جس طرح کمائی رب کریم نے دی، خرچ بھی کریں، دونوں انعام ہے اللہ رب العالمین کا. یہ زندگی بھی انعام، دنیا میں دولت ملی وہ بھی انعام پروردگار عالم اللہ رب العالمین کی طرف سے. جب آخرت کو یاد کرتے ہوئے کریں گے. اور تمام انبیاء کرام نے جن کی فکر کی، سب سے پہلے فکر ہی دامنگیر ہوتی تھی کہ اللہ کیسے تیرے سامنے کھڑا ہوں گا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو آدمی رب کریم کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اپنے خواہشات نفس کو دبا لیا، خواہشات کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگایا، اس کا ٹھکانہ جنت بنے گی، وہ آدمی جنت میں جائے گا. تو انشاءاللہ باتیں اور بھی رہ گئی. رب کریم سے دعا یوں کرے، اللہ رب العالمین زندگی بخشی، وقت دیا تو پھر آؤں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہم سب صبح سے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں تیرے ذکر کے مجلس میں، واعظ سننے کے لیے، قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے. اللہ ہم سب کا سننا قبول فرما، جتنی باتیں سنیں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مسجد بلال سیٹھیوں کے یہاں کے عہدیداران نے، ذمہ داران نے بڑے ہی بہترین اور منظم انداز میں مسجد کے اندر یہ پروگرام رچا دیا اور سننے سنانے کا موقع عطا کیا. یا اللہ ان کے اس کمیٹی کو، عہدیداران کو دنیا کی ہر بلا مصیبت سے، پریشانیوں سے، حاسدین کی حسد اور ظالموں کو ظلم سے اپنے پناہ عطا فرما. یا اللہ مائیں بہنیں جو آئی ہیں پروگرام سننے کے لیے، الہ العالمین ہمارے ماں بہنوں کی اصلاح فرما، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دنیا سے زیادہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جب تک ہمیں زندگی عطا فرمائی ایمان پر جینے والا بنا، جب موت ہو تو اسلام پر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.